ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم اگر زمین پر میرا ذکر کرو تو میں عرش پر تمہارا ذکر کروں گا۔ تم اگر انسانوں میں میرا ذکر کرو گے تو میں فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ گویا جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کا جتنا زیادہ ذکر کرتا ہے، اللہ تعالی اس بندے کو وہ انعام دیتا ہے کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر بھی کرتا ہے، اور پھر رہتی دنیا تک اللہ کا کرم جب ہوتا ہے تو اس بندے کے بھی چرچے ہوتے رہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا جو ذکر ہم اور آپ کرتے ہیں تو اسے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کرتے ہیں، بلکہ اللہ کرواتا ہے اس لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے جو محبت فرماتا ہے وہ ہے عبادت، ریاضت، تقوی شعاری اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ بندے کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے تو جناب جبریل علیہ السلام سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل سے رب ارشاد فرماتا ہے کہ اب فرشتوں میں اعلان کرو کہ اللہ بھی اور میں بھی، یعنی جناب جبریل بھی فلاں ابن فلاں سے محبت کرتے ہیں۔ اے فرشتوں، اللہ کا حکم ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جناب جبریل علیہ السلام فرشتوں میں آ کے اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے فرشتوں، میں رب کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فلاں فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے اور مجھے بھی حکم دیا کہ فلاں بندے سے تم بھی محبت کرو، تو میں بھی محبت کرتا ہوں، لہٰذا حکم خداوندی ہے سارے فرشتوں کہ اس فلاں بندے سے تم بھی محبت کرو۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل اب زمین پر جاؤ اور زمین پر جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ، جبرائیل اور دیگر فرشتے فلاں فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں زمین پر،
روایت کے مطابق پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اور سارے فرشتے بشمول جناب جبریل علیہ السلام فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، لہذا لوگوں تم بھی محبت کرو۔ یہ حدیث یہاں تک ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح لکھنے والے جو شارحین حدیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جناب جبریل علیہ السلام زمین پر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں خدا کے حکم سے، تو کیا جناب جبریل کا اعلان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہماری مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے کہ وہ گلی کے نکڑوں پر کھڑے ہو کر پوسٹر چپکاتے ہیں یا زور زور سے چیختے ہیں کہ لوگوں فلاں بندے سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں وہ ایسا اعلان نہیں کرتے جیسا کہ کوئی عام ہم جیسے انسان اعلان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس اعلان سے کیا مراد، کہ جناب جبریل کا اعلان کیسا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں جناب جبریل علیہ السلام ہمارے جیسا اعلان نہیں کرتے، بلکہ جناب جبریل کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جا کر روئے زمین پر لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دو۔ تو جناب جبریل علیہ السلام آ کر کے پھر ہمارے قلوب میں جسے چاہتے ہیں، اس کو یاد رکھیں، جسے وہ چاہیں اس کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور جب محبت ڈل جاتی ہے، محبت کا بیج گر جاتا ہے، تو بندہ خود بخود اس طرف کھنچنے لگتا ہے، اسے بلایا نہیں جاتا، اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اس کا دل ادھر لپکنے لگتا ہے، ان سے محبت ہو جاتی ہے، قلبی تعلق ہو جاتا ہے، روحانی رشتہ جڑنے لگتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم جو اولیاء اللہ سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، علماء سے، پیروں سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کی زمین کو اس قابل بنایا کہ جناب جبریل نے ان کی محبت کا بیج ڈال دیا ہے، ورنہ کتنے ہیں جو مارے مارے بھٹک رہے ہیں۔ ہاں، کیا جناب جبریل علیہ السلام اگر ایسے ہی اعلان کرتے تو ان کو بھی آنا چاہیے، ان کو بھی اولیاء اللہ کی طرف بھاگنا چاہیے، مگر جناب جبریل نے ان کے دلوں کو اس قابل سمجھا ہی نہیں، اور جن کے دلوں کو اس قابل سمجھا گیا اس میں اولیاء کی محبت ڈال دی گئی، علماء کی محبت ڈال دی گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حدیث کا جو ٹکڑا تلاوت قرآن کے بعد پڑھا ہے، فرمایا گیا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی شخص میرے ولی سے عداوت رکھے، بغض رکھے، کینہ رکھے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، میری طرف سے اعلان ہے کہ وہ آئے اور مجھ سے جھگڑا کرے، مجھ سے لڑائی کرے، میرے ساتھ جنگ کرے۔ جو ولی سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت اور کینہ اور بغض رکھتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اسے اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو ہے کوئی ایسا بندہ جو اللہ سے لڑائی کرے؟ ہے کوئی ایسا بندہ کسی میں طاقت ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے؟ اور یہ اللہ کی جنگ کیسی ہوتی ہے؟ اللہ بزرگوں کی بے ادبی سے ہمیں بچائے۔ یاد رکھاں، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب ہوتا ہے۔ ہمیشہ بزرگوں کا ادب اور احترام کرتے رہیں، اور جتنا بندہ ادب کرتا رہتا ہے اللہ اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کا ادب، احترام اور تعظیم بجا لانی چاہیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ملک شام گیا، تو ملک شام جب میں پہنچا تو اچانک میرے کان میں ایک آواز آئی۔ وہ آواز یہ تھی کہ ہائے افسوس میں جہنمی ہو گیا، ہائے افسوس میں جہنمی ہو گیا۔ بس ایک ہی وظیفہ تھا اس کا، وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اتنے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ بندہ سرتا پا گناہگار بھی کیوں نہ ہو، امید رکھنی چاہیے کہ میرے مولا تیری رحمت سے مجھے امید ہے کہ تو مجھے یقیناً بخش دے گا، تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ امید رکھنی چاہیے
کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس جملے نے میری جستجو کو بڑھا دیا۔ جب جستجو بڑھی تو میں اس کے قریب گیا، جدھر سے آواز آ رہی تھی میں اس طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اوندھے منہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے چت کیا تو دیکھا اس کے پیر بھی کٹے تھے، ہاتھ بھی کٹے تھے، آنکھوں سے اندھا بھی تھا، اور زبان پر یہ تھا ہائے افسوس میں جہنمی ہوں، ہائے افسوس میں جہنمی ہو گیا۔ تو حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے بطور نصیحت اس سے کچھ باتیں کی کہ ایسی کیسی بات کر رہا ہے تو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، مومن کا شیوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہ میں یقینی جہنمی ہوں۔ تو آپ نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا جب محاصرہ کر رکھا تھا آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے، تو ان کا ٹولہ جب عثمان غنی کے مکان میں داخل ہونے والا تھا تو ان کے ساتھ میں بھی گھس گیا۔ تو میرے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ بیوی حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے سامنے آئیں، تو میرے سامنے تھوڑا سا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے روکا تو میں نے اٹھا کر اسے تھپڑ مار دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو اس نے تھپڑ مارا۔ تو عثمان غنی نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کے آپ پر جلالی کیفیت طاری ہوئی اور آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا اے اللہ اس کے ہاتھ پیر توڑ دے، اسے اندھا کر دے اور جہنم میں ڈال دے۔ وہ کہتے ہیں ان کی اس قاہرانہ بددعا سے میں لرز گیا، آگے نہ بڑھا، باہر نکل کے بھاگ گیا، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد یہ میرا حال ہوا، پیر بھی کٹ گئے، ہاتھ بھی کٹ گئے، اندھا بھی ہو گیا۔ 3 دعائیں تو ہو گئیں، چوتھی بچی ہے۔ کہ جب یہ 3 پوری ہو گئی تو چوتھی کے پورے ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں تکلیف پہنچائی عثمان غنی کی بیوی کو، ظاہر بات ہے شریک حیات ہے، تو وہ تکلیف پہنچی عثمان غنی کو اور آپ کی زبان سے وہ جملہ نکل گیا۔ تو جو بات ان کے منہ سے نکلتی گئی اللہ اسے پورا فرماتا چلا گیا۔ اسی لیے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو جملہ ہے مشہور زمانہ، وہ فرماتے ہیں کہ گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اللہ کے بندے کی حلق سے بعض مرتبہ جملے نکلتے ہیں، مگر وہ اللہ کا بندہ اللہ کا اتنا مقرب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جملوں کو اپنے جملے فرما دیتا ہے۔ پھر وہ بندے کے جملے نہیں ہوتے، وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، وہ اس بندے کے حلق سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیریں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کا ادب کریں۔ حضرت عثمان غنی تو الحمدللہ صحابی رسول ہیں، ہاں، اور صحابی رسول بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، خلیفہ سوم بھی ہیں، اور میرے مصطفیٰ سے 3 مرتبہ جنت خریدنے والے ہیں۔ ہاں، 3 مرتبہ انہوں نے جنت کو خریدا ہے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاشانہ پاک تھا، گھر مبارکہ تھا، کبھی 2 دن مسلسل ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں چولہا جلا ہو۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن چولہا جلتا، کھانا بنتا، ہم کھانا کھاتے، تو دوسرے دن پھر چولہا جلانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ فرماتی ہیں بس ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ 4 دن ہو گئے میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 4 دن حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور پوچھا عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کیا ہوگا، اللہ جو بھی دیتا ہے وہ آپ ہی کے ہاتھوں دیتا ہے، آپ لاتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں، آپ دیتے ہیں، واللہ معطی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں دنیا کو بانٹتا ہوں۔ یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت کی بات میں بتا رہا ہوں
تو یہ مت سمجھنا کہ وہ مجبوری والی غربت تھی، بلکہ وہ اختیاری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، میرے مولا مجھے غریب رکھ، غریبوں میں موت دے، اور قیامت میں مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھا۔ سبحان اللہ، آقا نے غربت پسند کر کے اپنی امت کے سارے غریبوں کو دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ ہاں، شارحین حدیث اس پر کلام کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ مولا مجھے غریب رکھ، غریبوں میں موت دے، اور قیامت کے دن غریبوں کا حشر میرے ساتھ فرما، یہ بھی بڑی بات تھی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ غریبوں کو میرے ساتھ رکھ، بلکہ فرماتے مولا مجھے غریبوں کے ساتھ کر دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر سمجھ لیں تو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت تھی وہ اختیاری تھی، ورنہ حقیقت میں معاملہ تو یہ ہے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ملکیت کا یہ عالم کے ساری کائنات کے مالک ہیں، مگر جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ مکہ کے پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلنا شروع کر دیں، اگر میں چاہوں تو مکہ کا ریگزار سونا ہو جائے۔ یہ پاور بھی تھا، یہ اختیار بھی تھا، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تو غربت کو پسند کیا۔ بہرحال بتانا یہ تھا کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا آئے، کھانے کے لیے کچھ طلب فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ جو بھی دیتا ہے وہ آپ ہی کے ذریعے ہمیں دیتا ہے نا۔ سیدہ عائشہ نے کیا پیغام دیا؟ اللہ خود سے ڈائریکٹ نہیں دیتا، جب بھی دیتا ہے بولو یار حضور کے ذریعے دیتا ہے، حضور کے وسیلے سے دیتا ہے۔ اور صحابہ کا بھی اسی لیے ہی طریقہ تھا، جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، یا صحابہ پر کوئی فاقہ آئے تو کہاں پر دوڑتے تھے؟ حضور کے پاس، سرکار کے پاس جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ بھئی وہ کیوں جاتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ صحابہ جانتے تھے اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ تو سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جب بھی دیتا ہے تو آپ ہی کے ذریعے دیتا ہے، گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ فوراً حضور نے وضو کیا اور وضو کر کے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم کو آپ کو بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہے، گھر میں کھانے کا فاقہ تھا، کچھ نہیں تھا، سرکار کہاں گئے؟ مسجد میں تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز ہوئی، جگہ بدلی، پھر نیت باندھ لی، پھر نماز پڑھی، سلام پھیرا، پھر جگہ بدلی، جگہ بدل کے نماز پڑھتے رہے، کچھ دعا مانگتے رہے۔ سرکار مسجد میں تھے، اتنے میں میرے گھر سیدنا عثمان غنی آ گئے اور آ کر کے اجازت مانگی، تو پہلے میرا ارادہ نہ ہوا کہ میں اجازت دوں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کے صحابہ میں مالدار صحابی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کے ذریعے سے ہمارے گھر کچھ نیکی پہنچا دے، تو میں نے انہیں اجازت دے دی، اب داماد بھی تھے، اجازت دے دی، آ گئے، سلام کیا، اور آتے ہی سلام کے بعد کہنے لگے میرے آقا کا حال کیا ہے۔ تو جیسے انہوں نے آقا کا حال پوچھا تو میں نے کہا عثمان کیا بتاؤں صاحبزادے، گھر کی یہ کیفیت ہے، 4 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، نہ آقا نے کچھ تناول کیا نہ میں نے کچھ کھایا ہے۔ عثمان غنی رونے لگے اور کہنے لگے تف ہے اس دنیا پر، اور پھر کہا کہ جب یہ حالت گزری تو بھلا آپ کو مجھے بتانے میں کیا فرق پڑتا تھا؟ اگر مجھے نہ بتاتے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، دوسرے اور صحابہ تھے جن کو اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے، ان سے کچھ کہہ دیتی۔ یہ کہتے ہوئے آپ گھر گئے اور جا کر کے آپ نے ایک اونٹ پر آٹا، گیہوں، کھجور اور ایک سالم مسلم بکرا اور 100 اشرفیوں کی تھیلی
ساتھ لے کر کاشانہ مصطفیٰ پر تشریف لائے. ماشاء اللہ، تشریف لائیں. وعلیکم السلام. اوپر بیٹھے، یہاں بیٹھے، درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آٹا، گیہوں، کھجور، مسلم بکرا اور 100 اشرفی لے کے آئے، اور ساتھ میں بھونا ہوا گوشت اور پکی ہوئی روٹیاں یہ بھی لے آئے. سید عائشہ سے کہنے لگے کہ اسے پکانے میں دیر لگے گی، میں ساتھ گوشت اور روٹیاں لے کے آیا ہوں، آپ بھی کھائیں، اور جب سرکار تشریف لائیں تو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا. وہ کہتے ہیں وہ کھانا وہ سب کچھ رکھ کر کے عثمان غنی نکلے اور حضور مسجد سے گھر تشریف لائے. گھر میں آ کر پوچھا عائشہ کچھ ملا؟ تو سید عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ بہت کچھ ملا. کہا کیا ملا؟ کہا اتنا آٹا ہے، اتنے گیہوں ہے، اتنی کھجور ہے، اور یہ اتنا بڑا بکرا مسلم ہے، اور یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے. میرے آقا نے فرمایا کس نے دیا؟ تو کہ رسول اللہ عثمان آئے تھے وہ دے گئے. ماں عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار بیٹھے نہیں، واپس مسجد میں چلے گئے. سید عائشہ کہتی ہے میں حجرے سے جھانک رہی تھی، سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے، اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں میرے مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا. میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا. 3 مرتبہ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، دعائیں مانگی. اب آپ ذرا سوچیں کہ جس ذات سے اللہ بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو، ہم غلام کیوں نہ راضی ہوں؟ ہاں تو بزرگوں کی بے ادبی، توہین یا کینہ اپنے دل میں لانا یقیناً اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جانا ہے. بزرگوں کا ادب کریں، احترام کریں، اہل بیت سے محبت یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کی محبت یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی صحابی ہو ہم بے ادبی نہیں کریں گے، توہین نہیں کریں گے. اہل بیت کی بھی کبھی توہین اور بے ادبی نہیں کریں گے، بلکہ حد یہ ہے کہ جو جو ان سے جڑتا جائے گا وہ بھی معظم ہوتا جائے گا، جو جو ان کے قریب جاتا جائے گا وہ بھی مکرم بنتا جائے گا. ہم ان کا بھی احترام کریں گے. اس لیے علماء حق، علماء ربانیین کی تعظیم کرنا بھی ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے. علماء ربانیین علماء سو کی بات نہیں کرتا، مگر جو علماء حق ہوتے ہیں، سچے علماء جو مصطفیٰ کے عاشق ہوتے ہیں، ان کا احترام، ان کی تعظیم. اور یاد رکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، برسبیل تذکرہ بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم علماء کے قریب ہوتے ہیں مگر بتقاضۂ بشریت، کبھی خدا نہ خواستہ، ظاہر بات ہے وہ انسان ہی ہیں، بتقاضۂ بشریت اگر ان سے کوئی بات ایسی ہو جائے جو ہمارے دل کو ناگوار گزرے، یا کبھی ایسا لگے کہ یار یہ شریعت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، تو خبردار ایسے موقع پر بھی اپنے دل میں کبھی میل مت لانا. کیونکہ بزرگوں نے فرمایا خطائے بزرگاں گرفتن خود خطاست. بزرگوں کی خطا کو پکڑنا یہ بھی غلطی ہے، بزرگوں کی خطا کو گرفت کرنا، پکڑنا یہ بھی غلطی ہے. اور ممکن ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے، ان کی نظر کہیں دیکھتی ہے اور ہماری نظر صرف انہی کو دیکھتی ہے. حضرت علامہ مفتی محمد اعظم صاحب بریلی شریف میں منظر اسلام کے صدر مفتی ہیں، آج بھی ہیں. وہ مرید اور خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کے ہیں اپنے وقت. اب ظاہر بات ہے جو بریلی کی مسند افتاء پر فائز ہو وہ کوئی چھوٹا مفتی تو نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں میں پہلے مرید نہیں تھا، کئی پیروں کو میں دیکھتا تھا، حضور مفتی اعظم کے چرچے بھی سنتا تھا، دیکھتا بھی تھا، مگر ظاہر بات ہے عالم عالم ہے، مفتی مفتی ہے، وہ اپنے حساب سے پیروں کو پرکھتا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نشستیں ہوتی بھی تھیں اور میں اپنے فتوے ان کو دکھاتا بھی تھا. میں نے کبھی بھی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا کوئی کام، کوئی فعل سنت رسول کے خلاف نہیں دیکھا. میرا دل جھکتا گیا مگر مرید نہیں بنا. اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان وضو فرما رہے تھے اور میں غور سے دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں میں وضو کرتا ہوا انہیں دیکھتا جاتا تھا اور میرے سامنے قرآن پاک کی آیت وضو کی تفسیر کا عملی جامہ سامنے آ رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ قرآن کی تفسیر
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، جس میں وضو کا سارا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ آیت کی تفسیر کتاب میں پڑھی تھی، مگر اب میں سامنے دیکھ رہا تھا، مگر ایک جگہ میں ٹھٹر کے رہ گیا۔ کہاں ٹھٹرے؟ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر جب حضرت نے مسح کا ارادہ کیا تو مسح جب کرنے لگے تو عموماً ہم نے آپ نے جو سنا ہے جو کرتے ہیں یا بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ بھئی چہرہ ہاتھ دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو تر کر لیں، پانی چھوڑ دیں، اور یہ تین انگلیاں ایسے علیحدہ علیحدہ کر لیں، 3 انگلیوں کو آپس میں ملا لیں اور پھر ایسے سر پہ رکھیں، انگوٹھا اور انگلی کی کلمے والی جو انگلی ہے اسے علیحدہ رکھ کر سر پر پیچھے تک لے جائیں، اور پھر ہتھیلی سے پیچھے سے کن پٹی کا مسح کرتے ہوئے لے کے آئیں سامنے کی طرف، اور ان دونوں انگلیوں سے کان میں خلال کریں، پھر پیچھے کان کے انگوٹھے سے گھما دیں۔ یہ طریقہ کہتے میں بھی یہی جانتا تھا، مگر اس دن میں نے دیکھا کہ مفتی اعظم نے وہ نہیں کیا، بلکہ پورا ہاتھ بھگویا اور سر پر پورا کا پورا پھیر دیا۔ کہ وہاں میں رکا، پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید ضعیفی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے حضرت نے مسح ایسا کیا ہوگا، مستحب کو چھوڑا ہوگا، اولا کو چھوڑا ہوگا۔ مگر دوسرے لمحے میرے دل میں پھر خیال آیا کہ اگر یہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے ہے تو میں نماز میں اس سے زیادہ کٹھن مستحب کاموں کو حضرت کو کرتا ہوا دیکھتا ہوں۔ مستحب کام اس میں زیادہ دقت ہوتی ہے، زیادہ پریشانی ہوتی ہے، وہ نہیں چھوڑتے، اور یہ آسانی سے ادا ہونے والا کام اسے کیوں چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں بس وہ چیز میرے ذہن میں گردش کرتی رہی۔ اتفاق سے سرکار مفتی اعظم ہند کا فتاوی مصطفویہ، فتاوی اب جو مفتی اعظم کا خود فتوے کی کتاب ہے، وہ فتوے کی کتاب چھپنے سے پہلے نظر ثانی کے لیے میرے پاس آ گئی۔ اب میں اس کا مطالعہ کرنے لگا، نظر ثانی کرنے لگا، کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا جہاں مسیح کے حوالے سے حضرت کا فتویٰ تھا، اور اس میں یہ تھا کہ بہتر سے بہتر طریقہ وہی ہے جو مفتی اعظم نے کیا ہے۔ مگر وہ بھی جو نظر ثانی کر رہا تھا وہ خود بھی اپنے زمانے کا مفتی ہے، کہا کہ حضرت نے وہ لکھا تو تھا، حوالہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا جنہوں نے عمل کیا فتویٰ بھی انہی کا ہے، ذرا دیکھیں ایک عالم کی نظر، ایک مفتی کی نظر، کہا یار تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں اب میری جستجو اور بڑھی کہ حضرت نے جب لکھا ہے، مانا کہ حوالہ نہیں ڈالا ہے مگر کہیں تو ہوگا۔ کہتے ہیں پھر ایک مرتبہ میں فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر رہا تھا تو فتاوی رضویہ میں وہی ملا جو مفتی اعظم نے کیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، یعنی نظر جو ہوتی ہے، اب ان کی نظر کہاں تھی؟ ان کے مسئلے پر تھی، اور مفتی اعظم کی نظر فتاوی رضویہ پر تھی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء سے اگر کوئی چوک ہو جائے، ہماری نظر کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، مگر ان کی نظر وہ ہوتی ہے کہ جس نظر کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، تم اپنی مادی آنکھوں سے دیکھتے ہو، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، بزرگوں کی بارگاہ کا ہمیشہ ادب رکھیں، کبھی بے ادبی نہ کریں۔ اگر کوئی چیز ہمیں ایسی نظر بھی آ جائے جو ہم جسے غلطی سمجھتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ ہماری سمجھ کا دھوکہ ہو، ہماری نظر کا دھوکہ ہو، مگر ظاہر بات ہے ہم جس ذات ستودہ صفات کا آج عثمان غنی کے بعد ذکر کرنا تھا وہ ہے حضور اشرف البقاء کی ذات، جسے تعلیم دی ہو حضور شارح بخاری نے، اور جس کی تربیت سرکار مفتی اعظم نے فرمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں ان کو عطا فرمائی تھی۔ سرکار مفتی اعظم ان کا فیضان جب وہ چلتے پھرتے تھے تو نظر آتا تھا کہ جب مرید اور خلیفہ ایسا ہے تو مفتی اعظم کیسے ہوں گے۔ ان کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، خصوصاً صورت والوں کے لیے۔ بس صورت والے کیا، بلکہ آج مجھے میری معلومات میں ایک اضافہ ہوا، تقریباً 35 ملکوں میں آپ نے تبلیغی دورے فرمائے، 35 ملکوں میں تبلیغی دورے فرمائے، اور ہماری جتنی کل عمر ہے اس سے زیادہ آپ کی خدمت دین کی عمر ہے۔
ہماری کل عمر کو اگر لیا جائے تو اتنی عمر، اس سے زیادہ عمر حضرت کی تبلیغ دین کے معاملے میں. بے شمار شاگرد آپ کے، اور بڑے بڑے جید علماء، ایسے ایسے علماء ہیں. میں ایک صاحب میرے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں ان کے، علامہ شفیق الرحمان صاحب ناگپوری، مفتی خلیل خان صاحب کالی والے، ان کے شہزادے ہیں. کبھی اتفاق ہوا تو ان کو سن لیں آپ. ایسا لگتا ہے کہ بخاری اللہ نے ان کے سینے میں ڈال دی ہے، اتنے زبردست عالم ہیں. اور وہ شاگرد ہیں مفتی مجیب اشرف صاحب کے. حضرت علامہ مفتی مجتبیٰ شریف صاحب یہ نواسے ہیں مفتی اعظم مہاراشٹرا مفتی غلام محمد خان صاحب کے. کبھی غالباً میرا خیال ہے نوساری بھی تشریف لائے ہیں یہ. اور اس وقت شاید 15 یا 20 منٹ انہوں نے گفتگو کی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انڈیا کا آدمی نہیں کوئی عرب کا شیخ بول رہا ہے. اور اس کے فوراً بعد مفتی صاحب مفتی مجیب اشرف صاحب کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ جملہ کہا تھا، یہ میرا شاگرد ہے. سبحان اللہ، جس کے شاگردوں کا یہ عالم. مفتی مالوا، مفتی اندور جن کو کہا جاتا تھا، ابھی ماضی قریب میں انتقال ہوا، وہ شاگرد تھے مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ کے، جن کو فخر خاندیش کہا جاتا تھا. علامہ عبد الغنی صاحب فخر خاندیش یہ شاگرد تھے حضور اشرف الفقہا کے. سید حسینی میاں صاحب ناگپور والے یہ شاگرد ہیں سرکار اشرف الفقہا کے. تو انہیں اگر دیکھا ہے تو ان کا علمی قد اتنا بلند و بالا تھا کہ بڑے بڑے اپنے وقت کے جید علماء اور مفتیان کرام ان کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کر چکے ہیں، ان سے پڑھ چکے ہیں. یہ فیضان مفتی اعظم کا، مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور ان کا علمی قد تو یہ تھا. اور اتنا بڑا آدمی جو 35 ملکوں کے تبلیغی دورے کرتا ہو، ذرا سوچو اس کی عقل پھوں کا کیا عالم ہونا چاہیے. مگر آپ نے بہتر طریقے سے دیکھا ہے، میں نے بھی بہت قریب سے دیکھا ہے. چاہے جیسا جھونپڑا ہو، چاہے جتنی پتلی گلی سے گزرنا ہو، کبھی نہ نہیں سنا. جہاں بٹھا دو بیٹھ جائیں، جہاں لے جاؤ چلے گئے. بس اخیر کے یہ چند سالوں میں جب گھٹنوں کی تکلیف عمر کی وجہ سے بس اتنا کہتے تھے کہ مجھے زینے نہ چڑھاؤ، مجھے اوپر نہ لے جاؤ، نیچے پھر چاہے جہاں. ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، ناندیڑ کے قریب ایک جگہ جلسہ تھا، تو یہاں سے میں اکولا پہنچا تھا اور حضرت ناگپور سے اکولا آئے. ہم دونوں پھر ایک ہی ساتھ نکلے تھے وہاں سے بائی روڈ. بیچ میں دوپہر کے کھانے کا انتظام تھا. وہاں ہم لوگ جب اترے تو کھانے سے پہلے حضرت کا ایک مرید پتہ نہیں کب بنا ہوا تھا وہ، تو اس کی بڑی تمنا تھی کہ حضرت کا کھانا میرے یہاں ہوگا. نہ کھانا تو کسی مولانا کے یہاں تھا. انہوں نے کہا، ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ حضرت خالی دعا کے لیے میرے گھر تشریف لائیں. تو انہوں نے عرضی رکھ دی. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. کھانے سے پہلے ہم نکلے. اب یہ ایک کافی روداد ہے. میں جوان آدمی تھا، خدا کی قسم میں مسجد میں کھڑا ہوں. میں تھک گیا تھا اس لیے کہ یہ رات بھر کا سفر تھا، صبح ناشتہ بھی نہیں ہوا تھا. ادھر سے حضرت اترے تھے بالکل صبح، وہاں بھی ناشتہ نہیں ہوا. اور جب چلتے چلتے ناشتے کی نوبت آئی تھی تو کہیں سے کچھ لیا تو وہ کھانا بھی ایسا تھا کہ کھانے کے قابل ہی نہیں تھا. اسے حضرت نے خالی چکھا اور دے دیا. پھر جب دوپہر میں پہنچے تو تقریباً 3 بج چکا تھا. ظہر کی نماز پڑھی، کھانے کو بٹھانا تھا، مگر کہا حضور وہاں دعا کر دے تو اچھا ہے. اب میں تو جوان آدمی تھا، وہ بوڑھے آدمی تھے. اب میں اندر سے کوڑ رہا ہوں، شاید حضرت اب نہ بولیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلتے، وہاں چلتے ہیں. اب وہاں جب نکلے تو وہ جگہ ایسی تھی جہاں تقریباً میرا خیال ہے آدھا کلومیٹر گاڑی نہیں جا سکتی تھی. وہ نئی پلاٹنگ جہاں گرتی ہے، کھیت تھا، ہوا ہوگا، اور نئے مکانات کچھ بنے تھے. گاڑی ایک جگہ جا کے رک گئی. کہا بالکل حضرت یہی ہے. اب مرید کا عالم کیا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. یہاں سامنے جی، ہاں یہ نزدیک جی جیسے حیدرآباد والوں کا کل، حیدرآباد والوں کا پرسوں ہے نا. حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں حیدرآباد گیا ہوا تھا، دورہ تھا تقریباً 8 دن کا. وہ کہتے میرا مرید آیا اور آ کر کہنے لگا حضور آپ کی دعا سے پرسوں میری شادی ہوئی. تو حضرت فرماتے میں سوچنے لگا 8 دن سے میں یہاں ہوں، پرسوں شادی ہوئی، بلایا نہیں کہ حضور پرسوں شادی ہوئی. تو کہا اچھا ماشاء اللہ. پھر کہنے لگا حضور آپ کی دعا سے کل لڑکا بھی ہوا ہے.
بولے پرسوں شادی ہوئی کل لڑکا ہو گیا. پھر کسی نے بتا اب حضرت ہنس پڑے تو یہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ سمجھ گئے تھا حضور یہاں کل اور پرسوں کا مطلب ہے سال بھر پہلے. جی یہ جملہ تھا. وہ کھانے سے رہ گیا کہا دعا کرنا ہے. تو میں پوچھ رہا ہوں بھائی ہے کہاں آپ کا؟ بھائی یہ سامنے آ گیا بالکل. اور چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. اور حضرت کی چھڑی ہے ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. اللہ رحم فرمائے, بس یہی جملہ تھا, اللہ رحم فرمائے انہیں کون سمجھائے, اللہ رحم فرمائے انہیں کون سمجھائے, اللہ رحم فرمائے انہیں کون سمجھائے. جب وہاں پہنچے تو نیچے پارکنگ تھی, مکانوں پر تھا. اللہ, مگر چہرے پر غصہ جلال نہیں تھا. اندر گئے, بالکل حساس بشاس ہوئے, کا پانی پلا دو. پانی پلایا. گھر میں کچھ خواتین تھیں, انہیں مرید بنایا, دعا کر دی, کہا اب ہمیں اجازت دیں. نکلے. تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے ہم نے وہاں کھانا کھایا. اس کے بعد رات کو جلسے میں گئے. جلسے میں جانے کے بعد, جلسے کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھے تو یہ مہاراشٹر کا علاقہ ہے, ناندیڑ کے قریب. ترکاری اتنی تیز تھی, اتنی زیادہ تیز کہ 2 لقمے سے زیادہ کوئی نہیں کھا سکا. 2 4 5 لقمے کھاتے تھے, اور جو میٹھا تھا وہ کھا جاتے تھے. اتنا تیکھا بنا ہوا تھا. حضرت نے وہاں بھی زبان پر شکایت کا لفظ نہیں. تقریر ہوئی, چکھا, میٹھا کچھ کھایا, وہ تیز اتنا زیادہ تھا. اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر حضرت کہیں آگے اور جانے والے تھے, میں کسی اور طرف جانے والا تھا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کے ان حالات کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ فیضان مفتی اعظم کا تھا, اور یہ منکسر المزاجی ان کے اندر جو تھی یہ حضور مجاہد ملت سے ملی تھی. یہ انکساری, یہ عاجزی, چھوٹا آئے بڑا آئے, مالدار آئے غریب آئے فقیر آئے, گفتگو کا تیور نہیں بدلتا تھا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ آپ نے دیکھا ہوگا. ان کے ساری حضور مجاہد ملت جیسی. اور دور اندیشی کا عالم یہ تھا, ان کی دور اندیشی کا یہ عالم تھا کہ ایسا لگتا تھا یہ فیضان حضور حافظ ملت سے ملا ہے. اتنی دور اندیشی. آپ ذرا دیکھیں نا, آپ زیادہ تفصیلات کیا بتائیں. دور اندیشی. لوگ کہتے تھے سورت میں مدرسہ بناؤ, سورت میں ادارہ بناؤ. حضرت نے کہا نوساری. اب وہاں کوئی سنی مسجد نہیں, عوام نہیں, بنجر زمین پر جا کے کھڑے ہو جانا. اور اب دیکھ ہی رہے ہیں آپ کیسا باغیچہ لہرا رہا. مسلک اعلی حضرت کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. ایک دور تھا کبھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تو پتھروں سے استقبال کیا گیا تھا, اور اب یہ ایک معلم ہے, ایسا لگتا ہے کہ پورے نوساری میں مسلک اعلی حضرت کا پرچم بلند ہو گیا. ایسا محسوس ہو رہا ہے. یہ خدمات کیا ہیں؟ یاد رکھیں یہی وہ کام ہے جب بندہ ان کاموں کو کرتا رہتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. تو حضور اشرف الفقہاء علیہ رحمت و رضوان نے وہ کام کیا. مسلسل تقریباً 40 سال ہو گئے سورت آتے آتے, ہے نا, سورت آتے آتے 40 سال. ہاں رانی تالاب میں, ہاں رانی تالاب میں 12 روزہ جلسے کے 40 سال ہوئے. اس سے پہلے کتنے سال سے آتے تھے یہ مجھے علم نہیں ہے. وقتاً فوقتاً آنا جانا ان کا ہوتا رہتا تھا, مگر 12 سال وہ 40 سال تک ایک اسٹیج پر, روبی گڑھ میں مرکز کے سامنے خطاب کرنا, ظاہر بات ہے یہ آسان کام نہیں ہے. اور یقین جانے یہ بنجر زمین, کانٹوں بھری زمین, اس زمین کو انہوں نے کس طریقے سے صاف کیا ہوگا یہ تو وہ جانے, ان کا اللہ جانے. یہ کام کرنے والے حضرات, حضرت علامہ مفسر قرآن سید غازی ربانی صاحب قبلہ کی ذات اور حضرت مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات, انہوں نے محنتیں کی. ہمیں تو سجایا اسٹیج ملا. ہاں ہمارے استقبال ہو رہے ہیں. میں نے پہلے لوگوں سے کچھ سنا ہے کہ جب حضرت شروع میں یہاں آتے تھے تو لوگ, کسی کا نام بھی میں نے سنا تھا, نام بھول گیا ہوں میں, ہاں یاسین بھائی ماکڑا وغیرہ, یہ حضرت. بل میں نے سائیکل کا سنا ہے بھائی. کسی جگہ بیان میں جانا تھا تو وہ پیچھے کیریئر پر حضرت کو بٹھایا اور سائیکل والا لے کے جا رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں آپ جی, جیون جو ٹاکیز کے پیچھے بتا رہے ہیں کہ سائیکل پر اتنا, یہ انکساری نہیں تو کیا ہے,
یہ منکسر المزاجی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اسی لیے کہا انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ وہ پتھروں سے زخمی وہ ہوئے، پھول گجرے ہم پہن رہے ہیں۔ اب ہم یہ کہیں کہ میں نے کام کیا، نہ یار، ہاں سید صاحب، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں۔ میدان صاف کرتے کرتے زخمی وہ ہوئے، تیر انہوں نے کھائے، کانٹے ان کو لگے، گالیوں کے تیر ان پر برسائے گئے، ہمیں تو بنا بنایا میدان ملا ہے، تو ہم شکریہ پہلے بزرگوں کا ادا کریں کہ ہمارے بزرگوں تمہاری عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا، ہم کہاں ہوتے۔ آج جو پورے صورت میں مسلک اعلیٰ حضرت اور یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یا غوث المدد کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ ہمارے انہی بزرگوں کی دین ہے۔ ہاں، سلسلہ اشرفیہ کے بزرگان دین یہاں آتے رہے، مسلسل ان کا آنا جانا لگا رہا، یہ ان کی خدمات ہے، انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، اپنے بزرگوں کا ادب، ان کا احترام لازم اور ضروری ہے۔ دور اندیشی حضرت کی ذات میں اتنی زیادہ تھی کہ اگر آج کوئی گفتگو ہو رہی ہو تو 25 سال کے بعد نتائج کیا نکلیں گے وہ بتا دیتے تھے۔ یہ دور اندیشی تھی ان کی، یہ بینا نظر تھی ان کی، کشادہ نظروں سے آنے والے زمانے کو محسوس کرتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے جہاں دیدہ آدمی تھے، دنیا گھومے ہوئے تھے، بزرگوں کی صحبت ملی ہے، کب کیا ہو سکتا ہے، کیا کریں گے تو کیا ہو سکتا ہے، تو ہزاروں لوگوں کو میں سمجھتا ہوں، تعداد تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، کتنے ہزار ایسے ہوں گے جو بے راہ روی کے راستے پر گزر رہے، بے راہ روی کے شکار تھے، مگر حضرت کے مواعظ حسنہ سے، آپ کی تقریروں سے، وعظ و نصیحت سے لوگوں نے گناہ والی زندگی سے توبہ کی اور متقی پرہیزگار بن گئے، نمازی ہو گئے، بے داڑھی والوں نے داڑیاں رکھ لی، پینٹ شرٹ پہننے والوں نے کفنی پاجامہ پہن لیا، سنت رسول سے سج گئے، اور کتنے ایسے بد مذہب ہیں جنہوں نے توبہ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت میں شمولیت اختیار کی، سنی بن گئے۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں، وقت زیادہ ہو گیا، حضرت بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ کسی سفر میں حضرت کے ساتھ میں بھی تھا، لیکن سفر الگ الگ تھا، میں سورت سے گیا تھا، حضرت کہیں اور سے، غالباً ناگپور ہی سے آئے تھے، اور وہ سفر حضرت کا بائی روڈ تھا، کار میں آئے۔ جب کار میں آئے تو حضرت کا جو ڈرائیور تھا نا، ڈرائیور وہ غیر مسلم تھا، پہلے مجھے پتہ نہیں تھا۔ جب کھانے کے لیے ہم لوگ بیٹھنے لگے تو میں نے کہا حضرت وہ ڈرائیور تو کہا نہیں یہ نہیں کھائے گا، حضرت نے کچھ پیسہ نکالا، کہا اسے دے دو، وہ ہوٹل میں جا کے کھا لے گا۔ تو مجھے تھوڑا سا شبہ ہوا، کیا ناگپور میں کوئی مسلمان ڈرائیور نہیں تھا جو حضرت لے کے آتے؟ غیر مسلم کو لے لیا۔ یہ میرے دل میں ایسی بات آئی تھی کہ حضرت نے فوراً ہی کہہ دیا کہ مولانا میں جب بھی بائی روڈ سفر کرنے کا ایسا اتفاق ہوتا ہے نا تو میں مسلمان کو نہیں لیتا، غیر مسلم ہی کو لیتا ہوں۔ تو میں نے پوچھ لیا حضور اس کی وجہ؟ تو کہا وہ اسلام کو قریب سے جاننے کی کوشش کرے گا، ممکن ہے کہ میرے ساتھ ساتھ رہتے رہتے اس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے۔ تو میں نے کہا حضور ایسا ہوا ہے؟ تو کہا الحمدللہ 2 ایسے ڈرائیور ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیں، یہ دور اندیشی تھی ان کی کہ ان کو کیسے صحبت میں لے لیا جائے، ایسے ان کو بٹھا کے پروگرام میں لے جائے تو آئے گا نہیں، ڈرائیور بن جائے گا تو خود ہی آنا ہے، جہاں جہاں جائیں گے ساتھ ساتھ رہنا ہے، نمازوں کا وقت ہوگا، پانی کیسے پی رہے ہیں، استنجا کیسے جا رہے ہیں، بات چیت کیسے کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خالی وعظ و تقریر سے نہیں، انہوں نے عمل سے بھی اسلام کو پھیلایا ہے، اپنے کردار سے بھی اسلام کو پھیلایا ہے۔ اللہ ان کی تربت پر انوار و رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔